وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، میرا پورا وجود آنسو بن کر ابل رہا تھا۔ میں نے اس لمحے زندگی میں پہلی بار دل، روح اور جسم کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب کو آواز دی، اور اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے رسپانس کیا۔ طوائف کی دہلیز پر مجھے میرا رب مل گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی اتر رہی تھی، اور وہ ہر 10-20 سیکنڈ بعد پرنے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے تھے۔ لوگ عشاء کے لیے مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اٹھے، میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مسجد کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مسجد کا فرش ٹھنڈا لیکن دیوار گرم تھی، اور میں وہاں بیٹھ کر ٹھنڈے اور گرم دونوں قسم کے احساسات کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بولے، اللہ تعالیٰ انسان سے اربوں کھربوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ ہم اسے زندگی بھر آوازیں دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف سے جواب یا SMS موصول نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان ذلت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ دکھ، تکلیف اور پریشانی کی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کھربوں میل کی دوری سے اس کی سانس کی نالی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آنسوؤں کی بھیگی آواز میں ایک بار یا اللہ کہتا ہے، دل کی آواز کے ساتھ دھک دھک یا اللہ، دھک دھک، اور بس اس دھک دھک یا اللہ، دھک دھک کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے کندھے پر ہوتا ہے، اور سیکنڈ کے اس 1000ویں حصے میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت عنایت کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام لوگوں کو دکھی دلوں کی بد دعاؤں سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ دکھ ایک ایسی کنجی ہے جس سے عرش کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر بے تاب ہو جاتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان جانوروں کے کتنے قریب ہے، اور اگر اس جانور نے بد دعا دے دی تو یہ بد دعا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو برباد کر دے گی۔ آپ آج سے مشاہدہ کر لیں، جس آبادی، جس بستی میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اس میں سکون نہیں ہوتا، اور وہ تمام بستیاں، وہ تمام آبادیاں اور وہ تمام شہر برباد ہو جاتے ہیں جن میں ظلم اور زیادتی توبہ اور معافی کے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ دکھ کے کسی ایسے لمحے میں جب اللہ تعالیٰ مظلوم دکھی کے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شخص پوری آبادی کو بددعا دے دیتا ہے، تو فرشتے پورے شہر کو جڑوں سے ہلا دیتے ہیں۔ بربادی اور انتقام کی یہ بد دعا بعض اوقات جانور بھی دے دیتے ہیں، اور یوں بھی بستیاں اور شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں شمیم طوائف کی طرف واپس آتا ہوں۔ مسجد میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور ہم دونوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ بولے، میں شمیم طوائف کی دہلیز پر اوندے منہ پڑا تھا۔ میرا جسم نشے کی کمی سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرا دکھ، میری تکلیف اور میری ذلت کا احساس اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے وہیں لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کیا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں اس کائنات کا بدترین انسان ہوں، لیکن اس کے باوجود تیرا بندہ ہوں۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر لیں۔ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ نے میری سن لی۔ میرے پورے وجود سے پسینے کی دھاریں نکلنے لگی، اور یہ انتہائی بدبودار اور ناقابل برداشت پسینہ تھا۔ اس کی بو اس قدر خوفناک تھی کہ ساری گلی کے لوگ مجھ سے 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میرا دماغ بھی بو سے پھٹ رہا تھا۔ میں اٹھا، گلی سے بھاگا اور شہر کے مضافات میں آ گیا۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا، غسل کیا، اور زندگی میں پہلی بار ننگی زمین کو جائے نماز بنا کر اللہ کے سامنے جھک گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا پہلا کانٹیکٹ تھا۔ وہ رک گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جسم سے بو کیوں آ رہی تھی؟ وہ مسکرائے۔ روحانیت کے سکول میں حضرت ایوب علیہ السلام کے فرقے کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بدبو میں لتھڑے رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عنایت کی تھی۔ اس فرقے کے صوفیاء کا آغاز ہمیشہ بدبو سے ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں سینکڑوں مجذوبوں کو گند، بدبو اور غلالت میں لٹھا دیکھیں گے۔ ان میں پاگل بھی ہوتے ہیں اور مجذوب بھی۔
اس کیفیت کے شکار مجذوب روحانیت کے عیوبی فرقے کے فرد ہوتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اس کیفیت میں رکھتا ہے یہ اپنے بدن کی بدبو میں لپٹے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہم مجذوب اور پاگل میں کیسے تمیز کریں گے؟ وہ مسکرائے اور سرگوشی میں بولے، تمیز بڑی آسان ہے، آپ ان لوگوں کو فجر سے ذرا پہلے دیکھیں، پاگل اس وقت دنیا اور مافیا سے آزاد گہری نیند سو رہا ہوگا، جبکہ مجذوب نہ صرف جاگ رہا ہوگا بلکہ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے آسمان پر نظریں جما کر بیٹھا ہوگا۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، میں شمیم طائف کے قصے کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے نماز پڑھی اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ گیا۔ مجھے وہاں سے اچ شریف پہنچنے کا حکم ملا۔ میں 2 سال اچ شریف رہا، وہاں سے بری امام گیا، وہاں سے داتا دربار آ گیا اور داتا دربار سے میری ڈیوٹی لال شہباز قلندر کے دربار پر لگ گئی۔ میں وہاں سے کراچی گیا۔ کراچی میں مجھے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے ہاں نوکری کا حکم ملا۔ میں نے ان کے گھر چوکیدار کی ملازمت کر لی۔ پروفیسر صاحب کے پیر صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کئی مہینے انہیں وضو کراتا رہا، پھر انہوں نے مجھے دلوں کے تالے کھولنے کا وظیفہ سکھایا اور مجھے اس زنجیر کا ایک حلقہ بنا دیا جس کے اندر اس وقت اس ملک کے لوگ رہ رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے لیے ان کی یہ ساری گفتگو ہضم کرنا مشکل تھی۔ میں سائنسی دماغ کا ماڈرن انسان ہوں جس نے زندگی کو ہمیشہ 2+2 کی اینک سے دیکھا، اس لیے یہ باتیں حیران کن بھی تھیں اور ناقابل یقین بھی۔ ان کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن میرے ذہنوں میں ابھی تک سوالوں کی سینکڑوں لکیریں باقی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حکم کون دیتا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کی شیٹ کون بناتا ہے اور آپ کی اگلی منزل کون طے کرتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، 40 اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عدد ہے۔ اس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو 40 زونز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہم 0 پوائنٹ پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے 40 راستے ہوتے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں ان 40 راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہم جب اس راستے پر قدم رکھتے ہیں تو اس راستے پر پہلے سے چلنے والے لوگ ہمارے گائیڈ بن جاتے ہیں۔ آپ آج اور ابھی شراب پینے کا فیصلہ کر لیں، آپ کو اسی مسجد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو نہ صرف آپ کو شرابیوں کی محفل تک لے جائیں گے بلکہ وہ آپ کو شراب کے سپلائر سے بھی ملا دیں گے۔ آپ اسی وقت بزنس مین بننے کا فیصلہ کریں، آپ کو اسی مسجد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو نہ صرف آپ کو بزنس کے لیے نئے نئے آئیڈیاز دیں گے بلکہ کاروبار کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ راستے ہیں آپ نے جن پر قدم رکھنے کا بس فیصلہ کرنا ہوتا ہے، باقی سلسلہ ایک خودکار نظام کے تحت چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ روحانیت بھی ان 40 راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ انسان اللہ کے کرم سے کسی دوسرے کی تحریک یا پھر حادثاتی طور پر ایک بار اس راستے پر قدم رکھ دے تو اسے خود بخود گائیڈ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیوٹیاں بھی لگنے لگتی ہیں اور اسے اگلی منزلوں کے پتے بھی ملنے لگتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، میں ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہی تھا کہ شمیم طائف قتل ہو گئی۔ اسے کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوٹھا اجڑ گیا۔ 2-3 سال میں لوگ اس کا نام تک بھول گئے، لیکن میں اسے کبھی نہیں بھولا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، مجھے اس سے عشق تھا اور میں نے اس عشق میں اپنا تن، من، دھن اور عزت آبرو سب کچھ قربان کر دی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ عشق روح پر آئی ہوئی وہ خراش ہوتا ہے جو اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک روح قائم رہتی ہے۔ اور 2، شمیم نہ ہوتی تو میں آج میں نہ ہوتا، میں اس ملک کے 10,000 ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہوتا اور کتے پال کر یا کتے لڑا کر زندگی گزار دیتا۔ یہ اس کی مہربانی تھی کہ میں اپنے رب سے مل گیا اور آج آپ جیسے لوگوں کے کام آ رہا ہوں۔ چنانچہ میں شمیم کا قرض اتارنے کے لیے ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور سال میں 2 بار اس کے نام کے عمرے بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی تو میری محسن۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے سپیکر پر پھونک ماری اور مسجد کے صحن میں دور دور تک پھونک کی آواز گردش کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی میری ان سے ملاقات ختم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں،
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔